ایک ہے سچے نبی کا انکار. کتنا بڑا جرم ہے کہ بندہ سچے نبی کا انکار کر دے. جو سچے اللہ کے پیغمبر رسول اور نبی کا انکار کرے بہت بڑا مجرم ہے. لیکن اس سے بھی بڑا مجرم جانتے ہو کون ہے؟ اس سے بھی بڑا مجرم وہ ہے جو کسی جھوٹے کا اقرار کرے. آپ نے غور نہیں فرمایا میں نے کیا کہا؟ سچے نبی کا منکر اتنا نیچ اور ہیچ اور کمین نہیں ہے جتنا جھوٹے کو سچا کہنے والا. اس کائنات میں سب سے بڑا مجرم عقل، شریعت، دین، ایمان، قرآن، انبیاء، رب رحمان کے نزدیک وہ گھٹیا انسان ہے. آپ سمجھے نا سرکار؟ ایک آدمی شربت روح افزا کو کہے یہ شربت نہیں، یہ بھی غلط ہے. لیکن ایک زہر کی بوتل پہ لیبل چڑھا کے کہے کہ یہ روح افزا ہے. جس نے روح افزا کا انکار کیا ہے اچھا نہیں کیا، بس اتنا کہیں گے. لیکن جو زہر حلا حل کی بوتل پہ لیبل چڑھا دے کہ یہ شربت روح افزا ہے اس کے لیے سزا ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سرکار اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کوئی چیز پیش کرے، اچھی چیز پیش کرے، وہ کہے میں نہیں کھاتا، وہ اس کو تو معافی ہے. لیکن ایک آدمی پوری ڈٹائی کے ساتھ زہر حلا حل کا گلاس اٹھائے اور کسی سادہ بندے کو کہے حضور ہمت کیجئے، آب حیات پیجئے، تو اس پہ پرچہ بھی ہوگا اور کچھ خرچہ بھی. کیونکہ یہ 420 اس کی نکال دو 32، یہ دھوکہ ہے، یہ عیاری ہے. اسی طرح میں نے کہا سچے نبی کا منکر اتنا بڑا مجرم نہیں ہوتا. جو جھوٹے کا اقرار کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا کائنات کا غدار لکھا جاتا. بالکل اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ کوئی آدمی گٹر کا پانی اٹھائے اور سادہ مسلمان کو کہے لیجئے آب حیات پیجئے. گٹر کا غلیظ پانی کوئی اٹھائے کہے لیجئے آب زمزم پیجئے، تو یہ اس سے بڑا جرم ہے. اسی لیے کیونکہ رب ہے حکیم، رب ہے کریم، رب ہے رحیم. وہ اپنے بندوں کو نہ چاہتا ہے کہ پھسلے، نہ چاہتا ہے کہ بہکے. اسی لیے اپنے بندوں کو راہ پہ لگانے کے لیے کتنے چراغ جلائے، کتنے چراغ جلائے، کیسے کیسے چراغ آئے، کیسے کیسے اس نے بھجوائے. 1,24,000 ہے، اتنی لمبی قطار ہے. یہ خالق کا مخلوق سے پیار ہے، یہ اس کا پیار ہے. اس نے اپنے نبیوں کو نہ اکنے دیا ہے نہ تھکنے دیا، تھکنے بھی نہیں دیا. 950 سال ایک بندہ خدا لگاتا ہے، ایک ایک دروازے پہ جاتا ہے، ایک ایک بندے کو بلاتا ہے
اور کوئی بھی نہیں. ما آمن معه الا قلیل. قرآن کہتا ہے کہ 950 سال ایک بندہ خدا نے اخلاص کے ساتھ لگایا، لیکن اس کی صدیوں کی محنت کا صلہ کیا پایا؟ چند گنے ہوئے افراد، باقی سارے برباد. لیکن اس بندے کو صدیوں محنت کی، ماتھے پہ تیوری نہیں چڑھی. اس کو کہتے ہیں نہ اکا ہے نہ تھکا ہے، نہ پیچھے قدم ہٹایا ہے نہ اکتایا ہے، بلکہ عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا. یہ ایسے چراغ رب نے جلائے. کن کے لیے؟ وہ کہتے ہیں بھٹک نہ جائیں، بھٹک جائیں نہ قافلے والے کہیں، اس لیے دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے. اور تو اور اس مخلوق کی ہدایت کے لیے رب نے اپنا محبوب بھی، جس کو وجہ تخلیق کائنات بنایا، ہر نبی نے جھولی کو پھیلایا. ربنا وابعث فیہم رسولا، اتنا میٹھا گیت بھی گایا، لیکن اللہ نے اس محبوب کو بھی اس بھٹکی مخلوق کے لیے بھجوایا. یہ اللہ کا مخلوق سے پیار ہے، یہ کریم کا کرم ہے. جس نے رکھا ہم نکموں کا بھرم ہے، اسی کو لاج شرم. اس کے کرم کی یہ شکل ہے کہ نبی بھیج رہا ہے، رسول بھیج رہا ہے، پیغمبر بھیج رہا ہے تیرے لیے میرے لیے، تاکہ یہ راہ پہ رہیں، یہ بھٹکنے سے بچ جائیں. اور پھر ڈیوٹی رسولوں کی لگائی. جب رسالت کے سلسلے کو بند فرمایا، یہ جو آج حاجی احمد حسن صاحب نے اور ان کے پیاروں نے اپنی اس حویلی کے اندر پروگرام بنایا ہے، آواز آئی ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اس پیغام کو نوٹ کرنا ہے. بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، بہت سارے مہمان، اور تقریباً ہر طبقہ فکر سے یہاں مہمان جمع ہیں. میں ان کی خدمت میں قرآن مجید کا یہ پیغام رکھ رہا ہوں. میرے اور آپ کے رب نے بولا ہم سب کو کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد. اتنی کوشش کرو، اتنی کوشش کرو کہ کوشش کا حق ادا کر دو. حق ادا کرنا تے بڑا اوکھا کام، لیکن اس نے کہا جاہدوا فی اللہ حق جہاد. آگے کہا کیوں؟ اس لیے کہ هو اجتباکم. بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی. پہلے رب چنتا تھا ایک ایک بندہ، زیادہ سے 2 بندے. پہلے رب چنتا تھا ایک بندہ، 2 بندے، 3 بندے. لیکن جب میرے آقا نے اس کائنات پہ قدم ٹکایا، محبوب کے بعد رب نے پوری امت کو فرمایا کہ پہلے ہم چنتے تھے 1 2 3، اب بھر گئی ہے زمین اور تم ہو سارے صاحب یقین. میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3
میں نے اس رسول کے کلمہ پڑھنے والی ساری امت کو چن لیا. ساری، اس میں کسان بھی ہیں، اس میں زمیندار بھی ہیں، اس میں منبر والے بھی ہیں، اس میں ریڑی والے بھی، اس میں کھوکھے والے بھی ہیں، اس میں تاجر بھی ہیں. کسی کو باہر نہیں رکھا. فرمایا ہو وجتباکم، وہ وہی کریم ہے جس نے اس رسول کی امت کے ہر فرد کو چن لیا. یہ فلسفہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے. میں کیونکہ تھوڑے پڑھے لکھے ہیں ہم لوگ تو مثال سے سمجھیں گے. مثال کے طور پر آپ بازار جائیں، مہمان آپ کے گھر بہت عظیم آئیں، آپ بازار جائیں، آگے سیب والی ریڑی کو پائیں، پھر سیب والی ریڑی والے سے فرمائیں کہ جناب چنے ہوئے سیب عطا فرمائیں، اور پھر اسے کہیں کہ پیسے تیری مرضی دے، سودے میری مرضی. انہیں ہاتھ انج کر لینا ہے، پھر تسی آپ ہی چون لاؤ. تے تسی کی کرنا ہے؟ تسا یہ کرنا ہے، ایک پھڑنا ہے او ہونا ہے ذرا پھسیا ہویا، تسا آکھنا ہے اے پاسے کر. دوسرا اٹھایا ذرا داغ لگا تھا، آپ نے کہا اس کو بھی پاسے کر. ایک ذرا پل پلا تھا، کہا اس کو بھی پاسے کر. اور جس کو دیکھا رنگ بھی سونا ڈھنگ بھی سونا، اس کو آپ نے چن کے ادھر رکھا. 25 کلو کی پیٹی تھی، آپ نے باقی پاسے کیے اور اس میں سے 10 کلو چن لیے اور خوب دیکھ بھال کے. لیکن سوچنا یہ ہے کہ جناب حاجی صاحب آپ نے جو چنے ہیں، آپ کی آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے. پیر جی جو آپ نے چنے ہیں خوب توجہ سے، مگر آپ کا ہاتھ غلطی کر سکتا ہے. میرا رب جن کو چنے آپ کو مبارک، مجھے مبارک. ہم آوارہ نہیں، ہم ناکارہ نہیں، ہم نکمے نہیں ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں کسی کے. ہم چنے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یہ بڑا غلط استدلال ہے. دوسری آیت سن لے، فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. آپ مجھے جو مرضی آئے کہیں، واعظ صاحب جتنی مرضی آئے آپ کو ٹکورے، لیکن رب نے جو ہمیں ٹائٹل دیا ہے اس نے کہا تم بہترین ہو کیونکہ امت رحمت للعالمین ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور بہترین اچھے ہو. ایک ہے میں کہوں اچھے ہو، اس میں اتنی پاور نہیں ہے. اگر اللہ کہہ دے اچھے ہو، میرے اللہ صرف اتنا کہہ دینا. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ پتہ ہے کس بات پہ وجد کرتے تھے؟ آپ پھر ساری رات وجد میں رہتے تھے. کسی نے کہا یہ ساری رات حجرہ بند اور فرید سائیں پھیرے کیوں ڈالتے ہو؟ فرمایا کبھی کبھی آواز آتی ہے فرید میرا اچھا بندہ.
آپ اس کا ویٹ محسوس نہیں کر رہے کہ رب جسے کہہ دے اچھا، ابھی بھی آپ نے محسوس نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے اس کا دکھ نہیں کہ بے حس ہو گئے ہم، دکھ تو یہ ہے احساس بے حسی بھی نہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا ویٹ کتنا ہے۔ ایک ہے کہ میں کسی بیمار کے سرہانے آ بیٹھوں اور پوچھوں کیسے ہو، نہیں سمجھے؟ میں آ بیٹھوں اس کا ویٹ جدا ہے۔ قبلہ حضرت صاحب تشریف لے آئیں، بصیر پور سے چل کے آ کے بیمار کے سرہانے بیٹھ کے کہیں سنا کی حال، ویٹ بدل گیا ہے۔ اگر فقیہ اعظم آ جائیں ویٹ اور بڑھ جائے گا، اگر غوث اعظم آ جائیں ویٹ اور بڑھ جائے گا، امام اعظم آ جائیں ویٹ اور بڑھ جائے گا، اگر خود رسول اعظم آ جائیں ویٹ اور بڑھ جائے گا، اور اگر خود رب پوچھے کیسے ہو، بات سمجھانے کے لیے آ گئی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، نام ہے حضرت خواجہ عبد الواحد زید، اولیاء کے سلطان اعظم ہیں۔ بیمار ہو گئے، فالج کا اٹیک ہوا، اور اتنی شدید اٹیک ہوا کہ حضرت خواجہ عبد الواحد زید گیند کی طرح پڑے رہتے تھے۔ کیسے؟ گیند یعنی ایسے بالکل ختم، فل اٹیک۔ لیکن حال یہ ہے، اور 30 سال تک مفلوج یوں پڑے ہیں، حال یہ ہے۔ اور کمال کیا ہے، اگر کسی کوڑ کے مریض پہ نظر ڈال دیتے مرض ختم۔ اپنا یہ حال ہے، نظر کا یہ کمال ہے، ہون دس کی خیال ہے۔ شاہ صاحب ایک تے کرسی تاری پاسے تے ہن میں نو چنگی بلی گردن مروڑ کے ویکھنی پڑے گی، بالکل ایم پی اے دی طرح۔ چلو خیر، اللہ کرسیاں توڑیاں سلامت رکھے۔ ہائے 30 سال مفلوج پڑے ہیں، اور حالت کیا ہے، مسکرا رہے، خوش ہیں۔ عجیب تماشا ہے، اس کو کہتے ہیں لوٹ کے بھی خوش ہوں، لوٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن، دیکھو غارت گرے جان یہ بھی خزانے میرے۔ الٹی چال ہوئی کہ نہیں؟ مفلوج پڑے ہیں، خوش ہیں، 30 سال اسی حال میں گزر گئے۔ کمال یہ ہے، نظر ڈالے تو بیماری کافور کر دے، اندھیرے دور کر دے، ظلمت کدے نور علی نور کر دے، اندھے سینے نور سے معمور کر دے۔ جب دوسرے شفا لے جائیں، آپ وہیں پڑے ہیں۔ ایک دن خلیفوں نے بیٹوں نے کہا مہربانی فرما اوروں میں بھی بانٹ، تھوڑی جی اپنے واسطے بھی مانگ لائے شفا، بس ہونا 30 سال ہو گئے ایسے پڑے ہوئے ہو، تھوڑی سی مانگ لو۔ اب دیکھا ایسے دیکھ کے کہا تھک گئے ہیں خدمت گزار، آنکھ میں آنسو آیا، اوپر چہرہ فرمایا، کہا بس نماز کی فرصت دے دے، ان سے جان چھوٹے۔ اتنا کہنا تھا، ادھر اذان کان میں آتی، ادھر بیماری ہو جاتی، خود اٹھتے وضو بناتے مصلی پہ آتے، جب نماز ختم فرماتے پھر مفلوج۔ لیکن جب تک صحت رہتی
آنکھ نم سینے میں غم مسکراتے کم جب بیمار ہو جاتے مسکراتے رو رو کے پوچھا مریدوں نے لجپالا جب صحت یاب ہوتے ہو کیوں روتے ہو صحت یاب ہوتے ہو کیوں روتے ہو اور جب بیمار ہوتے ہو کیوں خوش ہوتے ہو آپ نے رو کے کہا تم نے ستم کیا تم نے مجھ پہ ظلم کیا اور مجھے اس کا بیمار رہنے دو تمہیں کیا پتا حضور پتا تو چلے فرمایا تمہیں یہ لذت آئی نہیں کہا پتا تو چلے فرمایا جب صحت یاب ہو جاتا ہوں یار نظریں پھیر لیتا ہے لیکن جب بیماری کے شکنجے میں جکڑا جاتا ہوں ہر تھوڑے چند منٹ کے بعد وہ قاصد بھیج کے پوچھتا ہے عبدالواحد کیسے ہو ایک اردو کا شعر پڑھ دیتا ہوں مسئلہ اور کھل جائے گا کہا اس نے پوچھا کسی کا اگر ہو اس نے پوچھا جناب کیسے ہو اس نے پوچھا جناب کیسے ہو اس خوشی کا حساب کیسے اس نے پوچھا چلو سرائکی میں کہہ دیتا ہوں چوکھا سمجھ آئے گا وہ کہتے ہیں سائیں سائیں کول ملا کے حال پوچھا سائیں وہ سائیں ایک ہے اس علاقے دا سائیں ایک ہے سندھ دا سائیں میں کیویں تو انہوں سمجھاواں سائیں ادھر لاہور میں سائیں کہو لڑ پڑتے ہیں اگر ادھر ملتان ڈیرہ غازی خان یاد رکھ میری جان سبحان اللہ ادھر سندھ شریف کی طرف جائیں کسی کو کہنا سائیں وہی مر جاتا ہے سائیں نہیں سمجھ ادھر حضور ادھر جیلم پنڈی شریف پٹوہار ادھر سائیں کہو سائیں کا معنی ہے پاگل اور ادھر جاؤ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ اللہ سائیں اللہ سائیں منگا دعائیں وچھڑیا ڈھول ملائیں عشق فرید بہوں نوکھ نتڑے بچیاں برہوں بلائیں اللہ سائیں اس نے پوچھا سائیں کول ملا کے حال پوچھا میں کو آہیں بھرن دی چساگ سائیں کول ملا کے حال پوچھا میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی اندے نقش قدم تے سر ٹیکم اج سجدے کرن دی چس آ گئی ای موت ہے یار دے قدمے تے اج ارشد مرن دی چس آ گئی حاجی صاحب تھوڑی حویلی میں بھی تقریر کرن دی چس آ گئی سبحان اللہ اچھنگے بھلے راجے خاجے چودری رانے ایک گھٹ کٹ آنے جانے لیکن یہاں کیونکہ ایک بڑے رائے نے جلسہ کروایا ہے ہر رائے جس بھی نیت سے آیا ہے کان تو ادھر لگایا ہے ہم نے بھی پیغام سنایا ہے سبحان اللہ اور میرے رب کے کرم کی کمال ہے وہ حدیث مشہور بزرگ بتاتے ہیں کہ کہیں اللہ والے بیٹھے اس کے ذکر میں مگن تھے ایک راہی رستے پہ جو آیا نگاہ کو جو لگایا ایمیں پیر ٹکایا ایک ردے کی پیر ایمیں رکا وہ رکا اوپر سے صدا آئی اے محفل والے بخشے گئے فرشتے آکھیا او جڑا ایویں کھلوتا سی فرمایا او بھی شامل ہے
وہ صحیح ہے، اس کا تو پروگرام ہی کوئی نہیں تھا، اور میں اس کا نہیں تھا، ہمارا تو ہے۔ اس لیے آج سب کو مبارک ہو جیسے بھی ہو۔ اس نے پوچھا